تو جہاں ہوش کو آپ نے دخل دیا، دیکھیں بلال حبشی کو دیکھیں، ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، اور تپتے ہوئے پتھروں پر ان کو لٹایا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، مگر یا احد کی آواز نکل رہی ہے، اور پھر بھی گردن جھک رہی ہے تو کملی والے کی طرف جھک رہی ہے۔ عقل اگر اس وقت سالم رہتی، یہ عقل ظاہر بھی، تو وہ جو مار رہے تھے ان کی طرف جاتے ہیں کہ مجھے چھوڑو، میں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صاف کہہ دیتے بلال، لیکن نہیں، وہ جو عشق تھا، وہ جو جنون تھا، اس وقت وہ عقل سراپا اس جنون کی شکل میں آ گئی۔ عقل نے جنون کا روپ دھار لیا۔ آپ کہتے ہیں کہ کیسے؟ مفتی صاحب سنو، دو مفتی بیٹھے نے، اللہ خیر کرے۔ آپ کہیں کہ کیسے جنون نے، عقل نے جنون کا روپ دھار لیا؟ پیر صاحب آپ کہہ تو گئے ہیں، لیکن ثابت کریں کہ عقل بھی ہو اور جنون کا روپ دھار لے، تو آدمی تو پاگل ہو جاتا ہے، اس کو تو لوگ پاگل کہتے ہیں۔ جس کی عقل جنون کا روپ دھار لے وہ تو پاگل ہے۔ علامہ نے ایک شعر کہا تھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ توجہ چاہتا ہوں، میرے ناظرین، حاضرین، سامعین بڑے ذہین ہیں ماشاءاللہ، سب دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں، سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں۔ کھول کے رکھ، سمجھ آئی؟ تو علامہ نے ایک شعر ویسے نہیں کہہ دیا تھا، بڑے بڑے پروفیسر ہو گئے جو اقبالیات کے بڑے ماہر ہیں، لیکن میں تو کوئی ماہر نہیں ہوں، لیکن میں جتنی سمجھ ہے میں پیش کرتا ہوں۔ جو اقبالیات پر پی ایچ ڈی کرتے ہیں وہ ذرا غور فرمائیں۔ میں ایک مدرسے کا ایک چٹائیوں پر پڑا ہوا طالب علم ہوں، نہ میں مدرسے گیا، نہ میں سکول گیا، نہ میں کالج گیا، یا نہ میں یونیورسٹی گیا، لیکن اللہ کے فضل سے میرے دادا حضرت بابو جی نے مجھے وہ علم دلوایا کہ یونیورسٹیوں اور کالجوں والے پوچھنے کے لیے میرے پیچھے پھرتے ہیں۔ اور ایک سوال اگر اپنے موڈ میں آ کر دوں تو بند کر دیتا ہوں اللہ کے فضل سے نعت کا۔ یختص برحمتہ من یشاء، جسے چاہے وہ چن لے اپنی رحمت کے لیے۔ من کے عموم میں بھی تو آ سکتا ہوں نا، من میں تخصیص تو نہیں ہے نا، کرم رحمت میں تخصیص ہے، من کے عموم میں تخصیص نہیں ہے۔ اعطاء رحمت میں تخصیص ہو سکتی ہے، لیکن من کے عموم میں تخصیص نہیں ہے۔ من میں اگر تخصیص کر دی جائے تو پھر من اپنی عمومیت کا معنی کھو دیتا ہے، تو پھر کائنات ساری انسان تو نہیں آ سکتے، اس میں ایک آدمی آئے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق کود پڑا۔ بھائی عشق کس کو کہا؟ ابراہیم کو، جناب ابراہیم کو، اور کہا کہ عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل جو ہے، یہ ظاہری عقل جو ہے ہمیں، آپ کے پاس میرے پاس ہے، یہ تو ابھی منڈیر پر کھڑے ہوئے دیکھ رہی ہے کہ یہ ابراہیم کر کیا رہا ہے، دہکتی آگ میں، جلتی آگ میں
लपकते शोलों में जा रहा है, अभी ऊपर खड़े होकर तमाशा देख रही है, तो इश्क साहब कूद रहे हैं। मैं अब सवाल करूंगा अपने मुसलमान भाइयों से, उलमा से, मुफक्किरीन से, कि क्या माज़ अल्लाह जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाई थी तो माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह वो अकल से जाहिर से फारिग हो गए थे? नबी तो तमाम नकाइस और मायब से पाक होता है, तो यानी उन्होंने, उनकी अकल बदस्तूर थी, उसी तरह कायम थी। और अकले इब्राहिमी जो अपने वजूद में पूरी उम्मत, जिसको कुरान ने कहा कि उम्मत था, वो अपने वजूद में, एक वजूद में पूरी उम्मत था। तो अगर उम्मत था तो पूरी उम्मत के दिमाग उसमें थे। काम का एक दिमाग हो तो वो 10 लाख करोड़ पर भारी होता है, तो जिसमें पूरी उम्मत का दिमाग हो, तो उसको कोई माज़ अल्लाह पागल कह सकता है कि अब ये जुनून में आकर उसने छलांग लगा दी? नहीं, अक्ल उसी मकाम पर थी, मगर अक्ल ने जब अल्लाह की इताअत में और जाबिर और जालिम के सामने इनकार किया कि मैं तेरी बात नहीं मानता, मैं आग में चला जाऊंगा, तो उस वक्त अक्ल जो इब्राहिम की अक्ल थी, उसने जुनून का एक रूप धारना शुरू किया कि जुनून क्या होता है, कि अक्ल कहती है कि ये आग है, लेकिन कोई कहता है कि नहीं, आग नहीं है, तुम इसे छुओ, पकड़ो। अब जात ऐसी है, चीज ऐसी है सामने जो हुक्म दे रही है, तो इंसान अकल को इधर करके उसे पकड़ लेता है, वो जुनून है। अकल अपनी जगह रहती है, लेकिन उस पर गलबा जुनून का आ जाता है, और वो जुनून जो है वो भी अकल का नतीजा होता है। जब अकले जाहिर अपने उरूज पर पहुंच जाती है, तो जुनून की मंजिल फिर शुरू होती है। हैं जी? अक्ल जब अपने नुक्ते उरूज पर पहुंच जाती है, मैं उसकी मिसाल दूं। आप पानी उबालें, तजुर्बा करें, एक हद से जब उबलते उबलते पानी को चखें, कड़वा हो जाए, और मीठा आप डालें, ज्यादा मीठा डाल दें उसी पानी में, मीठा डाल दें, इंतहा मिठास की कड़वाहट है, क्या आप चख नहीं सकेंगे? इंतहा आप डाल दें, ज्यादा डाल दें, आप चख नहीं सके। क्यों हकीम साहब? और कड़वाहट जब इंतहा पर पहुंचती है तो उसमें मिठास का असर शुरू हो जाता है। इसीलिए गालिब ने कहा था कि दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। जब मरज, अल्लाह माफ करे आप सबको, अमराज से शिफा दे, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, लेकिन कोई किसी मरज में अगर मुब्तला है तो अगर उसको कोई दवाई कारगर नहीं होती तो आप देख ले, मेरी बात सुन ले, उसके बाद तजुर्बा करें। को आपको दर्द होती है, तकलीफ, कोई खारिश होती है कहीं, तो जब वो हद पर पहुंच जाती है तो उसके बाद आपको उसमें एक लज्जत सी आने लगती है, आदी हो जाता है इंसान। वो तकलीफ नहीं होती जिस तरह आमतौर पर होती है जी। तो ये हद से जब चीज गुजर जाती है, जब ताल्लुकात की कशीदगी इंतहा पर पहुंच जाए, दुश्मनी, तो फिर करीब होती है दोस्ती के हाथ बढ़ना।
اب جب دوستی انتہا پر پہنچ جائے تو دشمنی تاڑ رہی ہوتی ہے کہ اس کا امکان ہوتا ہے کہ دشمنی پڑ جائے. ہر چیز کی انتہا سے ابتدا اور انتہا پر فیصلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھ لیں کہ اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے چھلانگ لگائی اور کمال ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کوئی ڈر نہیں آیا. عقل ظاہر اگر ہوتی، ہماری عقل تو وہ کبھی چھلانگ نہ لگانے دیتی، لیکن وہ جو جنون تھا اللہ کی ذات کے ساتھ، ایک عشق تھا، والہانہ پن جو تھا جی، کہ وہ مجھے خود سنبھالے گا اور وہ کہے گا کہ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اس کا جو آسرا ہے، معیت کا جو آسرا ہے، اس نے عقل کو کہا کہ ٹھہرو، پیچھے ہٹ جاؤ. محو تبیش تماشائے لبے بام بھی. تو حد سے جب گزرتی ہے عقل تو جنون کی منزل شروع ہوتی ہے. مقام ہوش پہ رک جائیں گے یہ فرزان، مقام ہوش پہ رک جائیں گے یہ فرزان، عبور وادی حیرت کریں گے دیوانے، عبور وادی حیرت کریں گے. اولیاء اللہ کو پر جب استغراق کا عالم آتا ہے تو آنکھیں ان کی بند ہو جاتی ہیں. جب جلووں کی کثرت اور تجلیات کا ہجوم ان پر آ جاتا ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. بھائی کوئی عقل مند آدمی آنکھیں بند کرتا ہے؟ آپ تو سب جاگ رہے ہیں. لیکن اس وقت بھی اگر کوئی دنیا میں اس مرتبے کا آدمی ہے تو اس کی آنکھیں بند ہوں گی، وہ جلووں میں کھویا ہوا ہوگا. بظاہر غفلت ہوگی اس پر، بظاہر بولیے غفلت. آنکھیں بند کرنا غفلت کی غمازی کرتا ہے. لیکن یہ غفلت ہوش دراستی ہے. عقل کل، خرد، عقل، تعقل اس کی آستین میں ہے، وہ پیچھے چل رہا ہے. اس کی غفلت پر بڑے بڑے شعور اور بینائی اور دانائی قربان ہو رہی ہے. اس کا بظاہر جسم کمزور ہو گیا ہے، بینائی کمزور ہو گئی ہے، حواس خمسہ کمزور ہو گئے ہیں، لیکن اندر کے حواس کھل گئے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک الگ دنیا ہے. تو اس میں جب یہ ابراہیم علیہ السلام نے چھلانگ لگائی تو وہ یہی بات تھی کہ وہ جنون کیا تھا؟ وہ جو والہانہ خود سپردگی تھی اللہ کی بارگاہ میں، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یہ جنون ہے. اس کا مقام عقل سے زیادہ ہے، عقل ظاہر سے. تو اس لیے یہ عقل جب انسان سوچتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں. بعض لوگ آپ پوچھتے ہیں جناب کہ ہم نے ایک پیر صاحب کے ہم میں مرید ہو چکے ہیں، یہ ہم سے سوال کرتے ہیں، خط آتے ہیں. تو اب جناب ہمارا جی بھر گیا ہے، ہم ان سے مطمئن نہیں ہو سکے، وہ ہمارے دل کو مطمئن نہیں کر سکے. شور بڑا سنا تھا مگر اندر کچھ بھی نہیں نکلا، کوئی مزہ نہیں آیا کسی بات میں. کیا اب ہمیں گناہ تو نہیں ہوگا اگر ان پیر صاحب کی بیعت توڑ دیں؟ تو یاد رکھیں میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں اور بڑا پکا جواب دے رہا ہوں. پہلے بات تو یہ ہے، پہلی بات کہ یہ کوئی فرض واجب میں سے نہیں ہے کہ آپ نے کسی پیر کا ضروری مرید ہونا ہے. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اگر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے آپ بیعت کرنا چاہتے ہیں تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں کہ کس کے ہاتھ پر کرنا ہے. آج کل پتہ ہے بڑے بڑے لوگ ہیں آج کل جس کو اللہ شہرت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اور یہ غرض مند پیروں کے
ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں، اکثریت. تو جب یہ عروج دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب نے ہمیں دینا بند کر دیا ہے، تو وہ یہ اسی پیر صاحب کے مخالف ہو کر غلط افواہیں اور ان کی کردار کشی شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو ہٹانے کے لیے. تو اگر ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ کی طبیعت اور بیعت میں خلل ہو پڑنے لگے تو ایسی بیعت کرنے سے نہ کرنا بہتر ہے. تو اگر آپ نے کچھ دیکھ کر دل دیا ہے، دیکھ کر دل دیا ہے، تو پھر کچھ دیکھ کر ہی اس کو چھوڑیں تو چھوڑیں، کسی کے کہنے پر نہ چھوڑیں.